لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول مکرم، نبی محترم، شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام عرض کیجیے. بھائیوں، بہنوں، عزیزوں اور دوستوں، اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر وہ کون سا آدمی ایسا نہ ہوگا جو اپنے نفع کے لیے کام نہ کرتا ہو. جدھر بھی چلے جائیے، کسی بازار میں، کسی مارکیٹ میں، کسی مکان میں، کسی سوسائٹی میں، کسی بغل میں، کسی محفل میں، ہر جگہ ایک ہی آواز سننے میں آئے گی، ایک ہی شور ہر جگہ سے بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا. وہ کیا؟ پروفٹ، نفع، لابھ. جس زبان میں آپ اس کو کہیے، سب کا نتیجہ ایک ہی ہوگا، اور وہ یہ کہ ہر آدمی اسی جستجو میں دوڑتا ہوا، باتیں کرتا ہوا، کام کرتا ہوا، محنت کرتا ہوا، کوشش کرتا ہوا نظر آئے گا. سب کا منشا ایک ہے، مقصد ایک ہے، وہ یہ کہ کچھ فائدہ. دوستو، عزیزو، غور کرو اور ٹھنڈے دل سے سوچو کہ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی محنت اپنی جگہ ہے، کوشش اپنی جگہ ہے، دوڑ دھوپ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود جب تک پیدا کرنے والے کا فضل و کرم نہ ہو، جب تک خالق و مالک کی دین نہ ہو، کوئی لاکھ کوشش کرے، لاکھ دوڑ دھوپ کرے، میرے دوستو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، دیتا وہ ہے. ہاں، اس کا یہ حکم ہے کہ تم کوشش کرو، تدبیر کرو، دوڑ دھوپ کرو، محنت کرو، لیکن جائز طریقے سے. ناجائز طریقہ استعمال نہ کرو. تم اگر کوشش جائز طریقے سے کرو گے تو پھر جو نتیجہ تمہارے ہاتھ میں آئے گا وہ بھی جائز ہوگا، صحیح ہوگا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری کوشش رات دن یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچے اور کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو. عجیب بات ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہم سے یہ کہہ دے کہ اگر تم یہ غذا کھاؤ گے تو اس میں تمہارا نقصان ہے. غذا اگرچہ وہ جائز ہے، اگرچہ وہ حلال ہے، لیکن صرف ایک ڈاکٹر کے کہہ دینے کی وجہ سے ہم رک جاتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم وہ غذا کھا لیں گے تو ہماری صحت کے لیے، ہیلتھ کے لیے مناسب نہیں ہے. ہاں، اے انسانوں، ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح کہ ہم اپنی دکانوں میں ہزاروں اور لاکھوں کے نوٹوں کی گٹیاں ہم اپنی دکانوں کے اندر صرف کرتے ہیں، لگاتے ہیں، بازار سے سودا خریدتے ہیں. کس امید پر؟ یہی تو کہ 2-4 پیسے ملیں گے، 5%، 10% نفع ہوگا. حالانکہ بزنس مین جانتا ہے کہ اس وقت لاکھوں کی گٹیاں جو ہیں وہ تجارت کے اندر جا رہی ہے. اس کو معلوم ہے کہ ہزاروں کا روپیہ اس وقت وہ پھینک رہا ہے اور دکان میں سب کچھ لگا رہا ہے، لیکن امید ہے کہ آج یہ نوٹوں کی گٹیاں جو لگائی جا رہی ہیں، ہم 1000 لگا رہے ہیں،
تو ایک وقت آئے گا کہ 1000 کے بجائے ہمیں 1500 ملیں گے اور 2000 ملیں گے. یہ سب کچھ اسی امید پر اور اسی نفع پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور آئیے اس پلانٹر کی عقل کو دیکھیے. وہ گاؤں کا رہنے والا کسان جو صبح سے شام تک کھیت میں کھڑا ہوا آفتاب کے نیچے اور آفتاب کی گرمی میں رات دن کام کرتا ہے. سیزن آ گیا بونے کا, بوائی سیزن آ گیا, کھیت کے اندر بیج ڈالنے کا سیزن آ گیا. بیچارہ کسان غریب ہے, اس کے پاس پیسے نہیں. وہ جاتا ہے امیر آدمی کے سامنے جاتا ہے, بینک میں جاتا ہے, کسی اور شخص کے دروازے پر جاتا ہے, قرض لیتا ہے. قرض لے کر وہ کیا کرتا ہے میرے دوستو؟ قرض لے کر کے وہ اپنے کھانے کا سامان نہیں لاتا, کپڑا نہیں لاتا, بلکہ قرض لے کر کے وہ بیج خریدتا ہے. بیج خرید کر کے وہ کیا کرتا ہے؟ جا کر مٹی میں ڈالتا ہے. اب کوئی شخص یہ کہے کہ تم کس قدر بے وقوف ہو, تم نے 1000 روپے قرض کے لیے اس کا بیج خریدا اور اس کو مٹی میں تم ڈالتے ہو. لیکن میرے دوستو, جو اس کسان کو بے وقوف کہے گا وہ خود بے وقوف ہوگا, کیونکہ کسان جانتا ہے کہ آج ہم یہ جو بیج مٹی کے اندر ڈال رہے ہیں, ایک دن آئے گا کہ اس میں سے درخت نکلے گا, اس میں سے پودے نکلیں گے, اس میں شوگر کین اس میں ہوگا, اس میں کھیتیاں نکلیں گی, اس میں سبزی پیدا ہوگی. آج جس بیج کو ہم مٹی میں ڈال رہے ہیں, ایک وقت آئے گا کہ یہی بیج باغ و بہار بن کر ہمارے سامنے آئے گا. ہمارا 1 پیسہ یا 1 سینٹ یا 1 روپیہ جو اس میں خرچ ہو رہا ہے, ایک دن آئے گا کہ 1 کے بدلے ہمیں 10 ملے گا. میرے دوستو, یہ تمام چیزیں نیچرل ہیں, صبح سے شام تک ہم لوگ دیکھتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ سب کچھ نیچرل ہے, صبح سے شام تک ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ سب کچھ صحیح ہے, تو پھر میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی کا یہ لافانی کلام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے دنیا نے سنا اور 1400 برس سے ان آسمان اور زمین کی فضاؤں میں گونج رہا ہے, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تبارک و تعالی سود کو ہلاک کرتا ہے, مٹاتا ہے, اور صدقہ اور خیرات کو اللہ تعالی بڑھاتا ہے. میرے دوستو, اس آیت کریمہ پر مسلمانوں کی نظر کاش جاتی. مسلمان اور وہ مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی, جس کو اللہ تعالیٰ نے زر دیے, جواہرات دیے, سونے اور چاندی دیے, اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت کی فراوانی عطا فرمائی, ان کو چاہیے کہ وہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اپنے ایمان کو, اپنے عقیدے کو چیک کرے اور دیکھیں کہ ان کے ایمان کا اور ان کے عقیدے کا اسٹیج کیا ہے. سنیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی سنتے چلیے. حضور فرماتے ہیں جو آدمی زکات نہ دیتا, زکات کا نہ دینے والا, چاہے وہ حج کرے, چاہے وہ صدقہ کرے, چاہے وہ خوب دوستوں کو کھلائے, خوب رشتہ داروں کو کھلائے, خوب پارٹیاں کرے, فرمایا کہ ایسا آدمی جو زکات نہ دیتا ہو اس کا نہ حج قبول ہوگا, نہ جہاد قبول ہوگا, نہ رشتہ داروں کو دینا اور لینا قبول ہوگا, نہ صدقہ و خیرات قبول ہوگا. کیوں کہ وہ زکات نہیں دیتا. فرض جو اللہ کی جانب سے وہ ادا نہیں کرتا. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ زکات کی کتنی بڑی اہمیت ہے ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے اسلام میں. یہ وہ اہم فریضہ ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں, 2 جگہ نہیں, متعدد مقامات پر قرآن نے پکارا, للکارا اور اس نے آواز دی, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات, نماز کو قائم کرو اور زکات دو. میرے دوستو, ہاں ارے یہی تو خطرہ ہو سکتا ہے زکات دینے میں, معاذ اللہ اگر کسی کو ہو, یہی تو خطرہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر ہم زکات دیں گے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو ہمارے مال میں کچھ کمی پڑ جائے گی, معاذ اللہ. اگر کسی کو خطرہ ہو دنیاوی نقطہ نظر سے تو یہی تو ہو سکتا ہے. لیکن میرے دوستو یہ خطرہ ایمانی نہیں بلکہ شیطانی خطرہ ہے. جب ایک کسان بیج کو مٹی کے اندر پھینک
फेंक देता है इस उम्मीद के ऊपर कि उस मिट्टी से दरख्त निकलेगा, तो यहां तो अल्लाह तबारक व तआला गारंटी दे रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गारंटी है। अल्लाह फरमा रहा है कि तुम ज़कात दो, तुम जिस कदर ज़कात दोगे उसी कदर मैं तुम्हारे माल में ज़ियादती करूंगा, तुम्हारे माल में इजाफा होगा। मेरे दोस्तों, अरे खुदा के बंदों की गारंटी के ऊपर तो हमारा इतना एतमाद, लेकिन खुदा जो गारंटी दे रहा है उस पर हमारे ईमान की कमजोरी की वजह से और ज़ौक़ की वजह से हम एतमाद नहीं करते। मेरे दोस्तों, ये बात बड़ी आसान है। कुछ पैसे निकाल दिए, 10-20 खर्च कर दिया, 100-200 खर्च कर दिया और ये समझ लिया कि ज़कात अदा हो गई। ये एक फरेब है, ये एक धोखा है। याद रखो, एक एक पैसे की ज़कात जो कुछ अल्लाह ताला ने आमदनी आपके पास दी है, ऐसी आमदनी, ऐसा रुपया, ऐसी चांदी, ऐसा सोना और ऐसा तिजारत का माल जिस पर साल गुजर चुका है, एक एक हब्बा, एक एक थैली और एक एक तिनके का हिसाब करके ज़कात देना जरूरी है और ईमान वालों का तरीका है। सुनिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस सुनते चलिए। मेरे दोस्तों, अरे यहाँ तुम 10% पे काम करते हो, 20 पे काम करते हो और 30 पे काम करते हो, लेकिन यहाँ तो 100% है। यहाँ तो अल्लाह तबारक व तआला से गारंटी है तुम्हें 100% की दी जा रही, और फिर 100 नहीं बल्कि उसके यहाँ तो मेरे दोस्त हो सकता है कि तुम एक खर्च करो तो अल्लाह ताला एक के बदले तुमको 700 दे दे। उसके यहाँ किस चीज की कमी है? दो तो सही। फरमाया जा रहा है कि अल्लाह ताला सूद को हिलाक करता है। क्या मकसद? सुनिए इसकी तशरीह और इसकी एक्सप्लेनेशन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जबान से सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कौन वो रसूल जो तमाम कायनात की हकीकत से वाकिफ है, वो रसूल जो मुअल्लिम कायनात है, हकीम कायनात है, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़कात का माल जिस माल के साथ मिलेगा उस माल को हिलाक कर देगा, खत्म कर देगा, तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। जिस माल पर ज़कात न दी जाए और वो ज़कात का माल रह जाए, तो मेरे दोस्तों वो ज़कात का माल जिस माल के साथ मिलेगा, मेरे दोस्तों वो माल तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कौन कह रहा है? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। मेरे दोस्तों, मदीने के चांद और आमना के लाल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सच्चा बताओ तुम्हें कौन नजर आएगा? हुजूर फरमा रहे हैं। अब सोच लो कि ज़कात न देने से फायदा है या नुकसान है। और सुनिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल वाज़ेह है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जमीन पर या दरिया में, खुश्की में या तरी में अगर किसी का माल गुम हो जाए, बर्बाद हो जाए, हुजूर फरमाते हैं कि जो माल खुश्की और तरी में हिलाक होता है, बर्बाद होता है, तो उसकी वजह क्या होती है? फरमाते हैं कि वो माल ज़कात न देने से तबाह बर्बाद होता है। क्योंकि जिस माल पर ज़कात दिया जाए वो हिलाक नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, हमारा तजर्बा है, तजर्बे से अर्ज कर रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हमारे हक में सब कुछ है, लेकिन इस पर तजर्बा भी है लोगों का कि जिस माल की ज़कात न निकाली जाए वो माल, हुजूर फरमाते हैं खुश्की में या तरी में, जमीन में या समंदर में अगर कोई माल तबाह बर्बाद हो तो उसकी वजह यह होती है कि उसमें ज़कात नहीं दी जाती। और सुनते चलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद किस कदर अजीब और गरीब है। हम अपने मालों की सेफ्टी के लिए बैंक के दरवाजे पर जाकर खड़े होते, मालों की सेफ्टी के लिए बैंक में हम तिजोरी और वो बॉक्स हम लेते हैं कि ताकि हमारे माल की हिफाजत हो सके। मेरे दोस्तों, आओ, अल्लाह तबारक व तआला ने भी आपके लिए बैंक बनाया है।
مالوں کی سیکورٹی اور دولت کی حفاظت کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہارے لیے بینک ہے اور سیفٹی کی گارنٹی دی جا رہی ہے، اس پر توجہ کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ مالوں کو ایک قلعہ کے اندر اگر تم حفاظت کرنا چاہتے ہو، قلعہ سیفٹی کی جگہ، فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے مالوں کو قلعہ کے اندر محفوظ کرنا چاہتے ہو تو حضور فرماتے ہیں زکات دو۔ تم جس مال کی زکات دو گے وہ مال سیف ہو جائے گا میرے دوستوں، وہ قدرت کے بینک میں وہ محفوظ ہو جائے گا۔ یاد رکھو، دنیا کے بینک سے مال ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، لیکن جو مال قدرت کے بینک میں ہو، بتاؤ کون اس کو چھیڑ سکتا ہے اور کون اس کو لے سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مالوں کو محفوظ اگر تم چاہتے ہو کرنا تو مالوں کی حفاظت کے لیے یہ ہے کہ تم زکات دو۔ اب دوسری بات سنیے، ہمارے یہاں صبح سے شام تک یہ تو ہوتا رہتا ہے کہ فلاں آدمی بیمار ہو گیا، فلاں آدمی کی طبیعت اچھی نہیں، فلاں آدمی کا مزاج اچھا نہیں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، دوا کرو علاج کرو۔ الحمدللہ دوا بھی کیجیے علاج بھی کیجیے، ٹھیک ہے، دوا کرنا اور علاج کرنا جائز ہے، ضرور کیجیے، لیکن اے اپنی بیماری کو لے کر کے ادھر ادھر علاج کے کرنے والوں، ذرا یہ بھی تم دیکھتے چلو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی تمہاری نگاہوں کے سامنے رہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی بیماری کی شفا چاہتے ہو تو خیرات کرو۔ کتنی اچھی گارنٹی دی جا رہی ہے، فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیماری اگر اچھی ہو جائے، اگر بیماری کی تم شفا چاہتے ہو تو خیرات کرو۔ میرے دوست، علاج کتنا سیدھا، کتنا سہل، کتنا آسان، لیکن انسانی مزاج عجیب ہے کہ دوسری لائن میں تو 100 کے بدلے 1000 خرچ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے نام پر میں نہیں کہتا کہ میرے دوستو اس معاملے میں مسلمانوں کا مزاج کیسا ہے۔ یہاں فرما دیا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں شفا ہو تو اپنی بیماری کے لیے فرمایا خیرات کرو۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ رب کے غضب کی آگ کو بجھاتا ہے، صدقہ کرو۔ گناہ ہو گئے، الہ العالمین شامت اعمال سے گناہ کا صدور ہو گیا، رب کا غضب جلال پر ہے، ارشاد فرمایا صدقہ کرو۔ جب تم صدقہ کرو گے تو رب کے غضب کی آگ بجھ جائے گی۔ قرآن کریم نے اگلی حقیقت کو بیان کیا، یربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور دین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سنیے، ایک مسلمان کامل کے لیے اور ایک سچے اور پکے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکات دے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کامل اور مسلمان کامل یہ ہے کہ آدمی زکات بھی دے۔ زکات کا نہ دینے والا، اس کو نہ مسلمان کامل کہا جائے گا، نہ اس کا ایمان کامل ہوگا۔ اور یہ بھی سنتے چلیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ آدمی جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ زکات دے، کیونکہ زکات کا دینا ایمان والوں کا طریقہ ہے، سمجھ والوں کا طریقہ ہے، عقل والوں کا طریقہ ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ خدا کے نام سے جتنا تم دو گے اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین اور دنیا کی دین ہوگی۔ اب اے پروفٹ، نفع، لابھ کے تلاش کرنے والوں، تم دیکھو کہ نفع زکات کے دینے میں ہے، صدقات کے کرنے میں ہے یا نہ دینے میں ہے۔
میرے دوستو عزیزو خوب یاد رکھو، مال اور دولت کی یہ جتنی کیٹیگری آپ کے سامنے ہے یہ تمام چیزیں رہ جانے والی ہیں، اور جو آپ ہاتھ سے دے دیں گے یہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ اس موقع پر ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایک بڑا سخت کوئی بخیل آدمی ہوگا جو کبھی زکوٰۃ اور صدقہ کرنے کی نوبت نہیں آئی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے، جب مرنے کا وقت قریب آیا اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی، ورنہ تو اب ایسے لوگوں کو خیال بھی کم آتا ہے زکوٰۃ اور صدقات کا۔ بہرحال اس کو یہ خیال پیدا ہوا اور اس نے جتنا مال تھا، جتنا بھی اس کے پاس تھا، سب کچھ اس نے جناب اللہ کے راستے میں سب کچھ، ایک بھی اپنے پاس نہیں رکھا، سب اس نے خیرات کر دیا۔ ایک بزرگ کو اس کی اطلاع ملی، ایک شخص نے جا کر کہا کہ سبحان اللہ، فلاں آدمی تو بڑا سخی ہے، اس نے اپنے پاس کچھ رکھا ہی نہیں، سب کچھ اس نے خیرات کر دیا، سب کچھ دے دیا اس نے۔ بزرگ نے جب سنا تو مسکرا کر فرمایا کہ بھائی وہ تو جس کے متعلق تم یہ کہہ رہے ہو یہ آدمی تو بڑا بخیل معلوم ہوتا ہے۔ لوگوں کو سن کر حیرت ہوئی کہ تمام مال اور دولت اللہ کے راستے میں خیرات کر دینے والا، اور حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ بخیل ہے۔